السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 سے 110 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں، کافروں کی طرف سے قرآن پاک سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنی طرف سے قرآن بنا لینے کا بہتان لگایا گیا ہے، جو اپنی طرف سے قرآن بنا لینے کا بہتان لگایا گیا تھا، اس آیت میں اس کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جھوٹ کی مذمت فرمائی گئی اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ بکثرت احادیث میں بھی جھوٹ کی برائی بیان کی گئی ہے، ان میں سے چند ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔
اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جھوٹ باطل ہی ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا حالانکہ وہ حق پر ہو یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ تیسری حدیث حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ جھوٹ سے متعلق مزید معلومات کے لیے بہار شریعت حصے 16 سے جھوٹ کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ آیت نمبر 106 میں ارشاد ہے، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کفار نے سخت ایذائیں دی تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات اسلام سے نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادل ناخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دو معنی والی بات کہنے میں
گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپنی مراد لیں اور کہنے والا اس کی درست مراد لے، تو ضروری ہے کہ ایسی دو معنی والی بات ہی کہے جبکہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ نمبر 2، اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا۔ نمبر 3، جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 107، 108 اور 109 میں ارشاد ہے، یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غافل ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ دل کھول کر کافر ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور بڑے عذاب کی وعید کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور دنیا کی محبت ان کے کفر کا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو سمجھ بوجھ کے باوجود بھی کفر پر ڈٹے رہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ واعظ و نصیحت پر توجہ دیتے ہیں، نہ سیدھے اور ہدایت والے راستے کو دیکھتے ہیں، اور یہی غفلت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی عاقبت اور انجام کار کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لا جرم، حقیقت میں، یعنی حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی بد نصیبی دل کی غفلت ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو غفلت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دل کی بیداری نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہیں ہجرت سے پہلے ان کے دین کے بارے میں مشرکین کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور اپنے شہر، گھر اور خاندانوں کو چھوڑ کر اہل اسلام کے شہر مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں، تلواروں اور زبانوں کے ساتھ مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کرنے پر صبر کیا، تو بے شک یہ بخشش کے مستحق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اس آزمائش کے بعد انہیں ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت